ضیاء صاحب جو رانا صاحب نقشہ بیان کر رہے ہیں اس میں تو وہ کہہ رہے جی کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی تبھی ہونی ہے جب اسٹیبلشمنٹ نے راضی ہونا ہے، ان کا اشارہ اسی طرف ہے، تو پھر خان صاحب کی رہائی قریب آپ کو نظر آتی ہے؟ لیکن جو پاکستان کی سیاست کی روایت رہی ہے وہ تو یہی رہی ہے نا کہ جب کوئی سیاستدان جو ہے معطوب ہوتا ہے تو اس کو واپسی کا راستہ وہی لوگ دیتے ہیں جو اس کو نکالتے ہیں، جو اس کو ہٹاتے ہیں منظرنامے سے۔ اب وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو مطلب ہے کوئی عوامی دباؤ بڑھے اس بات کے اوپر، یا وہ ضرورت محسوس کریں کہ جناب اب جو ہے یہ سسٹم جو ہے اپنی مدت پوری کر چکا ہے، اس کی شیلف لائف پوری ہو گئی اور تبدیلی کی جو ہے ضرورت ہے۔ عموماً یہی ہوا ہے ہمارے یہاں، لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے بالکل پھانسی مل گئی اور ان کے ساتھ ان کا اس طرح سے ریوائول نہیں ہوا۔ صرف نواز شریف صاحب وہ خوش قسمت سیاستدان ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑے بھی، ناراض بھی ہوئے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ان کو نوازا بھی بہت زیادہ۔ اور جب بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فیوریٹ چائلڈ ہیں وہ اور ان کا خاندان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے، کہ کئی مرتبہ جب مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں، وہ تو کیونکہ ہم نے خود کور کیا ہے 99 کا کو جو ہوا تھا، تو اس میں اسی طرح کا سینٹیمنٹ آج عمران خان صاحب کے خلاف ہے، کم و بیش اسی طرح کا سینٹیمنٹ ہوا کرتا تھا شریف صاحب کے خلاف اور ان کے جو حمایتی ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وقت گزرا، مشرف صاحب کے 8-9 سال پورے ہوئے اور پھر چیزیں تبدیل ہوئی اور نواز شریف صاحب کو راستہ مل گیا۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ایج فیکٹر ہے، اس کی طرح وہ فلیکسیبل نہیں ہے نواز شریف صاحب کی طرح، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا، کہ ان کا جو ہے بھٹو جیسا انجام ہوگا، یا ان کو مسلسل جیل میں رکھا جائے گا، یا ان کو جو ہے دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو بہت کچھ اس میں ifs and buts ہوں گے۔ اس میں یقیناً کہ خود پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، ہمارے سیاست کے انٹرنل ڈائنامکس کس طرف جاتے ہیں، کیا یہ والا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر کوئی کنٹرڈکشنز پیدا ہو جاتے ہیں؟ تو آپ اشارہ کر رہے تھے کہ شریف فیملی میں کشمکش ہے، تو کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہو سکتی ہے کسی مرحلے کے اوپر، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، کیونکہ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی سیاست میں۔ ایک کہتے ہیں کہ چیز شروع ہوتی ہے، پھر وہ پیک پکڑتی ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے اس کا ایک انحطاط ہوتا ہے، 4 برس 6 برس 7 برس، تو ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یقیناً تبدیل ہوگا۔ لیکن میرا پھر وہی سوال ہے کہ اتنی تبدیلیاں آئی یہاں پر ملک صاحب، عوام دوست تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ ایسی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی کہ فائدہ بھلا عوام کا ہو؟ پوری لڑائی تو عوام کی ہو رہی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اشرافیہ کو فائدہ ہوتا ہے، انہی کے اب تک جو کچھ تاریخ رہی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح سے اپنا کھیل کھیلتی ہے، ابھی تو مشکل میں ہے، اور مجھے کوئی فوری آثار نظر نہیں آ رہے عمران خان صاحب کی رہائی کے بھی اور ریسٹوریشن کے بھی، کیونکہ دو جو بین الاقوامی، ایک تو بھارت سے ہماری اس سے فائدہ ہوا ہے اس گورنمنٹ کو، ظاہر کی جو پرفارمنس تھی ہماری بھارت کے خلاف 3 روزہ، پھر ایک انٹرنیشنل ایک لیجیٹیمیسی ملی ہے جو کچھ جنگ ایران کے حوالے سے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر رہی ہے، تو ان پہ وہ پریشر نہیں ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے اور اس سیٹ اپ کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں 2 ایسے فیکٹرز مل گئے کہ جس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے پی ٹی آئی کو مزید دیوار سے لگا کے رکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ حماد حسن صاحب، آپ بات کر رہے تھے کچھ جب بریک پہ جانے سے پہلے، جب رانا صاحب نے کہا جی کہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ملوث تھے کرپشن کیسز میں، وہ سارے تو آزاد ہیں، یہ بات تو درست ہے کہ جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے پریس کانفرنس کی، نہ ان کے خلاف مقدمات بنے، نہ انہیں جیل میں جانا پڑا؟ رانا صاحب تو ہمارے سینئر ہیں اور ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی بات سے مجھے کتن اتفاق نہیں ہے، کیونکہ میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ؟ پھر کیا ایبڈو کے ذریعے 1962 میں تمام سیاستدانوں کو نااہل نہیں کر دیا گیا تھا؟ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر ایم آر ڈی میں سیاستدانوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا تھا؟ تو یہ تو پہلی بار عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر پرویز خٹک نے، محمود خان نے، علی امین گنڈاپور نے، عثمان بزدار نے، عامر کیانی نے، رزاق داؤد نے، ان تمام لوگوں نے کرپشن کی اور انہوں نے اپنی جیبیں بھر دی اور پھر پارٹی کو چھوڑ دیا، تو بھائی جس وقت یہ لوگ اقتدار میں تھے ہم اس وقت نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ ڈاکے مار رہے ہیں،
اس وقت تو ان کا دفاع کر رہے تھے پی ٹی آئی والے، عمران خان ان کے دفاع میں کھڑے تھے، وہ تو اس کو عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس بول رہے تھے، وہ تو محمود خان اور پرویز خٹک کو معمار پختونخوا بول رہے تھے۔ تو اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنی جیبیں بھر لی، مشکل وقت آئے تو ظاہر ہے انہوں نے پارٹی کو چھوڑنا تھا، تو ہم کیا کریں؟ ہم خاموش ہو جائیں کہ ہاں بھائی انہوں نے اب پارٹی چھوڑ دی ہے، پی ٹی آئی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جس وقت وہ لوگ اقتدار میں تھے ہم اس وقت نشاندہی کر رہے تھے، ہم آج بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھئی خیبر پختونخوا میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ ہم آج بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پتنگ بازی کے معاملات کیا ہیں، وہاں پر ایک سی این کو 100 ارب کے پروجیکٹ کا سربراہ کیسے لگایا گیا، حالانکہ اس کے لمٹ 40-45 کروڑ سے اوپر ہو نہیں سکتے۔ ہم آج بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر کا کیا حال ہے، ہم آج بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر بنگلوں میں، یہاں اسلام آباد کے ایک فلیٹ میں D12 کے ایک بنگلے میں کیا معاملات طے پاتے ہیں۔ ہم تو نشاندہی سر کر رہے ہیں، ہم تو بار بار بتا رہے ہیں کہ جینوین لوگوں کو آگے لائے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب یہ ڈاکے مار لیتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، پھر پارٹی سے نکل جاتے ہیں، لیکن پارٹی ان کو اون کرتی ہے۔ تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں ہے، قصور تو پارٹی لیڈرشپ کا ہے کہ وہ ان کو پارٹی میں کیوں رکھتے ہیں۔ جب پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ پارٹی میں رکھتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر تھے، ہم نے ایک ایک پروجیکٹ کی نشاندہی کی، ہم نے ایک ایک کرپشن کی نشاندہی کی۔ کیا مل رہا تھا؟ ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے کہ آپ کے فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے۔ ہم نے فلاں کرپٹ کی کب حمایت کی؟ ہم نے تو یہ ہمیشہ کہا ہے کہ دوسری جماعتوں میں بھی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم نشاندہی کرتے ہیں تو کم از کم وہ چوکنا تو ہو جاتے ہیں، ان کو پیچھے تو دھکیل دیتے ہیں، یہاں تو ان کے ڈیفنس میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور بات کروں، جی دیکھیں عمران خان جیل میں تو ہم نے تو کبھی اس کی حمایت نہیں کی، ہم نے تو ان کے حق میں بولا ہے، ہم تو سیاستدانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے کبھی وکیل ہی نہیں بنے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ان کے مخالفین کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر عمران خان اور ان کے پیروکار ان کے حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو آج بھی کھڑے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو فاطمہ جناب، بھٹو، بے نظیر اور نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے۔